ناظرین گرامی، یہ 16 نومبر 1951 کی بات ہے جب سعودی عرب کے شہر جدہ میں مقیم برطانیہ کے سفیر سرل عثمان نے اپنے گھر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ اس تقریب میں مدعو کی گئی دیگر افراد کے علاوہ مہمانوں میں سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز ابن عبد الرحمن ال سعود کے 19 سالہ بیٹے مشری بن عبدالعزیز بھی موجود تھے۔ برطانوی سفارتکار سرل عثمان سن 1929 سے سعودی عرب میں مقیم تھے۔ ابتدا میں وہ یہاں بطور انجینئر کام کرنے آئے تھے، مگر بعد ازاں وہ جدہ میں برطانیہ کے وائس کونسل بنا دیے گئے۔ اس تقریب کے دوران مہمانوں کے لیے شراب کا بندوبست بھی کیا گیا تھا اور شاہ عبدالعزیز کے بیٹے بھی پینے والوں میں شامل تھے۔ مشری بن عبدالعزیز اپنے پینے کی مقررہ حد پوری کر چکے تھے اور ان کی ضد تھی کہ انہیں ایک اور جام بنا کر دیا جائے، تاہم برطانوی سفارتکار سرل عثمان نے انہیں مزید جام دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس انکار پر مشری بن عبدالعزیز سفارتکار کے گھر سے نکل گئے، تاہم تھوڑی دیر بعد ان کی واپسی اسی گھر میں ایک پستول کے ہمراہ ہوئی۔ شراب کے نشے میں چور مشری بن عبدالعزیز نے مزید جام دینے سے انکار کی پاداش میں برطانوی سفارتکار پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ موقع پر ہلاک ہو گئے۔ مشری بن عبدالعزیز پر قتل کا مقدمہ چلا اور الزام ثابت ہو گیا، تاہم آل سعود سے تعلق کی وجہ سے انہیں سزائے موت دینے کی بجائے عمر قید کی سزا سنائی گئی اور شاہ سعود ہی کے دور میں انہیں دوبارہ رہا کر دیا گیا۔ قتل کا یہ واقعہ 1951 میں پیش آیا تھا اور واقعے کے ایک سال بعد یعنی سن 1952 میں شاہ عبدالعزیز نے سعودی عرب بھر میں الکوہل یعنی شراب پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ یاد رہے کہ مذہب اسلام میں شراب ممنوع ہے اور اسے ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے، لیکن حال ہی میں سعودی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر ایسا بیان سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو حیران کر دیا ہے۔ سعودی حکومت نے سفارتکاروں کے لیے پہلی بار شراب سٹور کھولنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ سعودی حکومت کی اس بے شرمانہ فعل اور اس کے پیچھے کی حقیقت کے بارے میں جاننے کے لیے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں واضح طور پر آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ آج وہ عرب جن کے جسم پر پہننے کے لیے نہ کپڑے ہیں اور نہ پاؤں کے اندر جوتے ہیں، ان پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ایک دوسرے سے بلند ترین اونچی عمارتیں بنانے کے لیے مقابلہ کریں گے۔ آج بالکل حدیث مبارکہ کے مطابق وہی کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پوری دنیا کی نسلوں، قبیلوں اور ملکوں کو چھوڑ کر یہ مقابلہ بازی اور ترقی کے نام پر یہود و نصارہ کا کلچر اور اللہ کی حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی، یہ سب کچھ آج کے دور میں سعودی عرب کے اندر ہو رہے ہیں۔ چاہے دولت اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں امریکہ، چائنا اور جاپان پوری دنیا سے آگے ہو، لیکن آج بھی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ دبئی کے اندر موجود ہے، جو کہ 828 میٹر اونچی ہے، اور اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عربیہ کے شہر جدہ کے اندر جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن چل رہی ہے، جو کہ پوری 1 کلومیٹر اونچی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی۔ ناظرین، دنیاوی ترقی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی خاطر اپنے دین و قرآن کو پیٹ پیچھے ڈالنا انتہائی خطرناک معاملہ ہے، جس کی پیش گوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کی تھی۔ ٹھیک اسی طرح سے آج سعودی عربیہ کے اندر محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت اس مقدس سرزمین کو اتنا ویسٹرن یا مغرب کی کلچر کے طرز پر بدل چکا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ہر اس واضح حکم کے خلاف جا کر جو کہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، پھر چاہے وہ میوزیکل کنسرٹ ہو، سنیماز، فیشن شوز، وولگر بیچز، جوا خانے اور اب شراب خانے بھی۔ جی ہاں، سعودی عربیہ کے اندر باقاعدہ 70 سال کے بعد ایک شراب خانہ کھولنے کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی۔ وہ شراب جسے اسلام کے اندر باقاعدہ حرام قرار دیا گیا اور اسے ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ اس برائی کو باقاعدہ طور پر اس مقدس سرزمین پر قانونی حیثیت ملنے والی ہے، جسے ویسے تو فورن ڈپلومیٹس یا بیرونی ملکوں کے سفیروں کے نام پر کھولا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سعودی شہزادوں کی عیاشی کا سامان ہے، جس کے لیے انہیں پہلے ویسٹ یا دوسرے عرب ملکوں کے اندر جانا پڑتا تھا، جو کہ کافی مہنگا اور ٹائم کنزیومنگ تھا، لیکن ابھی یہ سب کچھ ان کے گھر کے دہلیز پر دستیاب ہوگا اور وہ جتنا چاہے اس کو استعمال کر سکیں گے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ عام پبلک تک بھی پہنچ جائے گا،
کیونکہ شیطان کی یہ فطرت ہے کہ جب بھی وہ انسان سے کوئی بڑا گناہ کرواتا ہے یا پھر اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس گناہ کی طرف چھوٹے چھوٹے گناہ کروا کر اس کو مائل کرواتا ہے۔ سعودی عرب کی عیاش پرست حکمران ماڈرنزم کے چکر میں آ کر اور ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ اس ملک کے اندر آ کر UAE کی طرح ٹورزم کو بڑھا سکے، مذہب اسلام اور اس کے تعلیمات کی توہین کر رہے ہیں، جنہیں پوری دنیا کا رول ماڈل ہونا چاہیے تھا۔ وہ باقاعدہ شیطان کے رستے پر چل کر سنگین سی سنگین گمراہیوں کے اندر مسلسل گرتے جا رہے ہیں، اور یہ کسی بھی سلطنت کی زوال کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو بڑی سی بڑی سلطنت کا زوال بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ اس سلطنت کے حکمران اپنے عیاشیوں اور عیش و عشرت کے اندر بڑھ کر باقی ہر چیز سے غافل ہو گئے تھے، اور اربوں کے زوال کا مطلب ہے اینڈ آف ٹائم، یعنی قیامت سے پہلے کے حالات، جس کی پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب سعودی عرب کے خشک پہاڑ سبزے میں بدل جائیں گے، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے سوچنا بھی اپنے آپ کے اندر ایک انتہائی مشکل کام تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہے۔ لیکن اس کے بعد سے ہم وہ پہلی نسل ہے جو کہ اس پیشگوئی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ مکہ کے آس پاس موجود حتیٰ کہ حرم کعبہ کے پاس موجود ہزاروں سالوں سے خشک پہاڑ بارشوں کی وجہ سے بالکل سرسبز ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ بھی آخری وقتوں کے اندر گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور دنیا کے مال و دولت کو کمانے کی ہوس ان کو بھی تباہ کر دے گی، اور شیطان نے آخرکار آہستہ آہستہ انہیں یہاں پر پہنچا دیا ہے۔ ناظرین، 1940 میں پہلی بار جب اس سرزمین پر تیل کی دریافت ہوئی تھی تو سب کچھ بدل گیا تھا۔ 1976 سے یہاں پر ایسی ترقی کی دوڑ شروع ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سعودی عربیہ میں شراب کو 1951 کے اندر پہلی بار بین کر دیا گیا تھا، اور اسے بین کرنے کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے جو کہ ہم نے ویڈیو کی شروعات میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ آئل کیونکہ ایک نان رینیوبل ریسورس ہے جو کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لہٰذا سعودی بادشاہت جو کہ دولت اور عیش و عشرت کے عادی ہو چکی ہے اور UAE کی طرح اسے بھی ایک ٹورزم پلیس بنانا چاہتے ہیں تاکہ کبھی بھی اس ملک کی آمدنی ختم نہ ہو اور یہ ٹورزم پر شفٹ ہو جائے۔ اور محمد بن سلمان کی ویژن 2030 کے تحت پہلا شراب خانہ بھی آفیشلی طور پر بہت جلد کھلنے والا ہے، جسے بظاہر تو فورن ڈپلومیٹس کو سہولیات دینے کے بہانے ریاض کے شہر ڈپلومیٹک کوارٹر کے اندر کھولا جا رہا ہے، جو کہ ایک آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے اجازت نامہ لے کر اس کو حاصل کر سکیں گے، اور اسی طرح غیر مسلم بھی ایک مخصوص مقدار میں یہاں سے شراب حاصل کر سکیں گے، جسے سعودی وزارت خارجہ کنٹرول کرے گی۔ ناظرین، پچھلے 70 سال سے سعودی عربیہ کے اندر فورن ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر کسی بھی قسم کے شراب کے بغیر ان کی کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، جبکہ دوسری طرف قطر جیسا ملک دنیا بھر کے سب سے بڑے ایونٹ پر شراب کو بین کر کے اربوں ڈالرز کا نقصان برداشت کر کے دین پر سمجھوتا نہیں کرتا، تو سعودی عربیہ کو آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ اب قانونی طور پر لیگل حیثیت ملنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ برائی کتنی جلدی پوری ملک کے اندر پھیلنے لگے گی۔ سعودی حکومت اس بارے میں جتنی مرضی وضاحتیں دے، لیکن اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں، تو فرما دو کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کی کچھ دنیاوی فائدے بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے ناپاک ہے، اور یہ سب شیطانی کام ہے، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کو قرآن کریم کے اندر حرام کہا تو باقی سب تعویلیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل